اٹھتی ہے دل سے فغاں بے اختیار، ہائے وہ غزنی وہ درینہ دیار، وہ دیار و کاغ و کو ویرانہ ہیں، سچوت و جاہ و حشم افسانہ ہیں، ہے یہ گنبد مطاف آسمان، تربت محمود سلطان کلا، طفل ہو کوثر سے جب پاکیزہ کام، منہد میں لیتا ہے پہلے اس کا نام، کوندے لیکن تیغ بے نہار سے، کب کپائیں دشت و در یلغار سے، اس کا پرچم بس کے تھا حق کا نشان، قبر میں ہے قدسیاں قرآن خواں، میں تفکر میں کچھ ایسا گم ہوا، اس جہاں سے بھی نکل آگے گیا، میرے سینے سے وہ ابھرا آفتاب، ہو گئے سب راز پنہاں بے حجاب، سلطان محمود کے مزار پہ۔ دل سے بے اختیار نالے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ اس بات پہ کہ افسوس وہ شہر جو یہاں قدیم میں کبھی آباد تھا کہاں گیا، یعنی محمود غزنوی کے دور میں یہ شہر شان و شوکت اور رونق میں بے مثل تھا، اب اس میں وہ بات نہیں ہے، اب کھنڈر کی صورت میں ہے، وہ شہر وہ محل اور گلی کوچے سب ویرانے کی صورت اختیار کر گئے، وہ شان و شوکت اور شکوہ جو کبھی محمود غزنوی کے دور میں تھا اب افسانہ بن چکا ہے، یعنی صرف داستانوں میں اس کا ذکر رہ گیا ہے۔ یہاں ایک گنبد ہے جس کے طواف میں بلند آسمان مصروف ہے، یہ سلطان محمود غزنوی کی قبر ہے۔ محمود کی عظمت کے حوالے سے آسمان کے طواف کی بات کی ہے، وہ محمود کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے دودھ سے ہونٹ دھوتا یعنی بولنے کے قابل ہوتا تھا، وہ جھولے میں سب سے پہلے اس محمود کا نام لیتا تھا۔ اس یعنی محمود غزنوی کی جو تلوار تھی جلا دینے والی بجلی کی مانند تھی، اور اس کی یلغار سے دشت اور در لرز اٹھتے تھے، آسمان کے نیچے اس کا پرچم اللہ کی نشانی تھی، فرشتے اس کی قبر پر قرآن خوانی کرتے ہیں۔ میری فکر کی شوقی نے مجھ سے چھین لیا، یعنی میں اپنے خیالات کی دنیا میں کچھ ایسا کھو گیا کہ مجھے اس مادی دنیا کی خبر ہی نہ رہی۔ میرے دل سے ایک ایسا آفتاب ظاہر ہوا جس کی روشنی سے پوشیدہ چیزیں بے نقاب ہو جاتی ہیں، یعنی میں سوچوں میں محمود غزنوی کے دور میں پہنچ گیا اور وہاں کے حالات وغیرہ میرے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ دیار کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شہر، ملک، کاغ محل، کو کہتے ہیں کوچے کو، ویرانہ ویران جگہ، شکوہ کہتے ہیں شان دبدبہ، طوف اس کے گرد چکر لگانے والا، طواف کرنا، یلغار اس کا حملہ، برق بجلی، برق کہتے ہیں بجلی کو، سوزاں جلا دینے والی، بے نہار جس سے پناہ نہ مل سکے، جس کی کاٹ سے نہ بچ سکے۔ اس کے آگے مہر گردوں سجدہ کوش، اس کی کرنوں سے طلوع صبح دوش، میں ہوا آزاد بند چشم و گوش، مثل امروز اس کے جلووں میں ہے دوش، شہر غزنی ہے بہشت رنگ و بو، نغمہ خواں نہریں درون کاغوں کو، کسرے بے پیاں قطار اندر قطار، ہے فلک قبوں سے جن کے ہم کنار، نقطۂ سنج توس دیکھا بزم میں، لشکر محمود دیکھا رزم میں، عالم اسرار میں کھویا رہا، مجھ کو ایک شوریدہ نے چوکا دیا، یہ دل مشتاق و پرسوز و سرور، صورت رندان بے پروائے جسور، تخم ریز اشک پہ ہم سو بسو، اپنے رب کے ساتھ محو گفتگو، بے خبر تھا بس کہ اس کے راز سے، جل اٹھا دل گرمی آواز سے، آسماں کا سورج اس کے جلال کے سامنے رکوع میں جھک گیا، اس کی شعاع سے گزرا ہوا زمانہ سامنے آ گیا، میں اس حواس کی دنیا سے بہت دور نکل گیا جہاں میں نے ماضی کو، صبح کو حال کی مانند اپنے سامنے دیکھا۔ غزنین کا شہر رنگ اور خوشبو کی ایک جنت ہے، جس کے گلی کوچے اور محلات میں ندیاں نغمہ خواں ہیں، اس کے محل قطار اندر قطار تھے، اس کے گنبد بلندی میں آسمان سے باتیں کرتے تھے،
میں نے محفل میں طوس کے شاعر یعنی فردوسی کو دیکھا، میں نے محمود کے لشکر کو جنگ میں دیکھا، میری روح نے عالم اسرار کی سیر کی، یہاں تک کہ مجھے ایک دیوانے نے جگا دیا۔ وہ دیوانہ سراپا سوز و مستی اور عشق تھا، باتوں میں وہ ایک رند کی طرح دلیر تھا۔ وہ اس ویرانے میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ دانے بوتا تھا، آنسو بہائے اور اپنے خدا سے باتیں کی۔ چونکہ میں اس کے راز سے بے خبر تھا، اس لیے اس کی آواز کی گرمی نے مجھے جلا دیا۔ یعنی اس قسم کے لوگ کہاں ہوتے ہیں اور ان کی کیا صلاحیتیں وغیرہ ہوتی ہیں، میں تخیلاتی دنیا سے باہر نکل کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلا جو عنوان ہے اسی سلسلے میں ہے کہ غزنی کے ویرانے میں اس شوریدہ دیوانے آدمی کی مناجات۔ مشتاق کہتے ہیں آرزو مندی کو، سوز کہتے ہیں تڑپ کو، گداس کو، سرور کہتے ہیں نشہ مستی، رند لفظی معنی ایسا شخص جو شریعت کی باتوں کو جانتا ہو اور ان پہ عمل پیرا نہ ہو، بے پرواہ جسے کسی چیز کا خیال نہ ہو، بے توجہ، غافل۔ جسور کہتے ہیں جسارت کرنے والا، بے باک۔ نڈر کہتے ہیں دلیر کو، سیر کہتے ہیں گردش، عالم کہتے ہیں دنیا کو، اسرار سر کی جمع، بھید، راز، خفیہ اور پوشیدہ بات۔ شوریدہ ایک دیوانے کو کہتے ہیں۔ نقطۂ سنج گہری باتیں کہنے والا، دانشور، فلسفی۔ طوس ایران کا ایک شہر۔ نقطۂ سنج طوس مراد فردوسی جو اپنے شاہنامے کی وجہ سے مشہور ہے۔